الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود السلام الصلاة والسلام عليك پھر پڑھ لو 2-3 مرتبہ درود السلام سارے الصلاة والسلام علیکہ بات بتائے اللہ تعالی دی حمد و ثنا تو بعد کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ دے اندر درود و سلام دا نذرانہ پیش کرن تو بعد صدر ذی وقار گلشن سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ کی بہار پیر طریقت رہبر شریعت عالمی مبلغ اسلام سفیر عشق رسول فناف الشیخ عاشق رسول فدائے اولاد بطول حضور قبلہ صاحبزادہ پیر قمر سلطان امیر افضل دامت برکاتہم العالیہ جناب فخر السادات پیر سید ناظم شاہ صاحب فخر السادات پیر سید ضمیر الحسن شاہ صاحب پیر طریقت جناب پیر عمر فاروق صاحب مہمان خصوصی جناب چودھری بابر شفیق صاحب اور میزبان محفل سگے سلطان العارفین عاشق خیر الانام عاشق رسول جناب محترم حاجی ظہور صاحب، علماء اہل سنت
شرکائے تقریب مقدس اور رونق محفل، زینت محفل، گلے گلشن سلطان العارفین حضرت صاحبزادہ چند سلطان دامت برکاتہم العالیہ، شرکائے تقریب مقدس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محسن، میرے سر دا تاج اور ہمیشہ اس طالب علم تے سر تے دست شفقت رکھن والی شخصیت حضور قبلہ آقائے نعمت صاحبزادہ قمر سلطان امیر افضل دامت برکاتہم العالیہ، آپ نے حکم فرمایا اور آپ دے حکم دے مطابق میں اولاد حضرت سخی سلطان باہو، سادات پاک، علماء کرام اور حضور دے غلامہ دی فقط زیارت واسطے حاضر ہویا۔ دعا ہے کہ اللہ کریم سب دا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے۔ حضرات دی وقار علماء کرام تشریف فرمانے، تھوڑی جی بس دی ریپیٹ کٹانی دی آواز میں، باقی معاملہ حضرات او بچے او بیٹا اپنی کسر چھڑ دیو، آرام نال شابش بیٹھو۔ حضرات دی وقار ایک مکمل خطاب قبلہ حضرت صاحب اس طالب علم تو پہلے آپ فرما چکے، یہ آپ دا حکم ہے کہ میں خطاب کہنا بے ادبی سمجھنا، تقریر کہنا بے ادبی سمجھنا۔ میں امام الاولیاء حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دی بارگاہ کے اندر اپنی ٹوٹی پھوٹی گزارشات پیش کرن دی کوشش کروں گا۔ دعا ہے کہ اللہ کریم اس پاک ہستی دا صدقہ ساڈا سب دا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ کے اندر اللہ قبول و منظور فرمائے۔ حضرات دی وقار امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ اے او ہستی ہے کہ جنہ دے بارے تسی بارہا مرتبہ سنیا کہ اے او ہستی ہے جنوں جاگ دیاں 72 واری بھی آندا ہے، جنوں جاگ دیاں 75 واری بھی آندا ہے، تے جنوں جاگ دیاں آمینہ دے لال نے 120 مرتبہ زیارت دیتی، اے بھی آندا ہے۔ اچھا میں بزرگاں نوں تے کہنا نہیں، بزرگ میرے سر دا تاج نے، اے جڑے منڈیاں تواڈے چوں بولنا نہیں نہ اٹھ کے 2 پیر پیچھے ہو جاؤ، ایویں دوجیاں دا ذوق نہ خراب کریا جے نال۔ اے منہ کئی بار لنگر کھان دی واری کھل سکدا ہے تے اپنے مالکاں دا ذکر سن کے جڑ کیوں جاندا ہے، اودوں بھی کھلنا چاہیے۔ حضرات دی وقار تو امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ فرماندے نے کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام سرکار اپنی قبر انور دے اندر 3 کام ہر وقت فرما رہے ہیں۔ نہیں سمجھ آئی؟ جنوں آئی ذرا اونچا کہہ دو سبحان اللہ۔ توجہ مہربانی، 3 کام ہر وقت فرما رہے ہیں۔ پہلا
میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت تے نگاہ کرم فرما رہے ہیں۔ دوسرا، سرکار اپنی امت دے اعمال دا مشاہدہ فرما رہے ہیں کہ میری امت کی پئی کر دیے۔ اور تیسرا، پھر جدو گناہگار امت دے حضور اعمال تک لیندے نے نا، پھر رب دی بارگاہ وچ میرے آقا گڑ گڑا کے بخشش دی دعا فرما رہے ہیں۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام سرکار جناب والی امت دی بخشش دی میرے آقا دعا فرما رہے ہیں۔ پہلی بات کہ سرکار امت تے نگاہ فرما رہے ہیں۔ میں اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا، قمر سائیں حضور دا ٹھڈوں جڑا مرید بیٹھا ہے نا، او دا تے اج حج ہو گیا۔ اور تسی یہ مت سمجھنا میں مبالغہ رائی دا قائل نہیں، اور میں سخی سلطان پاک دی اولاد دی تعریف کر کے میں فقیر دی نگاہ حاصل کرنا چاہ رہا ہوں۔ اور یاد رکھنا، میں جملہ دوبارہ کہنے لگا، کئیاں نو مروڑ اٹھے گا لیکن مینوں پرواہ نہیں۔ توجہ دے نال، جنہ دے حضور پیر نے انہاں دا تے حج ہو گیا، میں پوچھیا تو چھالا کیوں پیا مارنا ہے؟ تینوں کہتا چاہ چڑے ہے؟ اس آخیا میرے پیر نے اج نگاہ کر چھڑی ہے۔ تو میں کیا ایمانداری دے نال دسو، جے اج ایک سخی سلطان العارفین دے ذکر پاک دی محفل کے اندر بیٹھ کے اج حضور سخی سلطان العارفین دی اولاد اگر جس مرید تے نگاہ کرم کرے او تے چھالا مارے تے جدے تے رب دا حبیب نگاہ کرم میرے تے کریم جدے تے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضور نگاہ فرمان۔ اور ایہی وجہ میری اچھا کئیاں دوستاں دا ارادہ ہوندا ہے کہ شاءاللہ بہندی پنجواں گیر لگ جائے، تو کئیاں دا ارادہ ہوندا قرآن ترنم نال پڑھیا جائے، کئیاں دا ہوندا شعر پڑھیا جائے، کچھ گلاں یار لفظاں چ بھی کرنا لی ہوندیاں نے، تو تھوڑی دیر واسطے انہاں نوں قبول فرما لینا مہربانی ذرا، میں تواڈے ذوق لاؤن دی کوشش کرنا حضرات دی وقت۔ یہی وجہ ہے کہ میرے کریم آقا جڑی نگاہ فرما رہے ہیں، اس وجہ تو ساڈے اے بے برکتے چہرے خدا برکت والے بچا بنا کے تے بچا کے رکھے۔ نہیں سمجھ آئی تو میں سمجھا دینا، پچھلیاں قوماں دے اندر جیڑا بندہ جیڑا گناہ کردا سی او دے گھر پہنچن تو پہلے او دے دروازے دے باہر لکھیا ہوندا سی کہ اے چور ہے، اے شراب پی کے آ رہا ہے، اے زنا کر کے آ رہا ہے، اے ڈاکہ مار کے آ رہا ہے، بے ادبی کر کے آ رہا ہے۔ بیٹا تھلے چل کے بیٹھ جاؤ، تھلے بیٹھ، اے بے ادبی کر کے آ رہا ہے، اے چوری کر کے آ رہا ہے، اور او دے گھر پہنچن تو پہلے لکھیا ہوندا سی کہ اے کی کر کے آ رہے ہیں۔ رات او قوماں انسان کی صورت میں چھوڑدیاں سن، صبح خدا بندر دی صورت میں اٹھاندا سی، اللہ شکلاں بدل دیندا سی۔ لیکن اے جملہ یاد رکھنا، حضور نگاہ فرما رہے ہیں تواڈے میرے تے، اسی جو مرضی کر لویے خدا شکلاں تے نہیں بدلیاں، خدا شکلاں نہیں بدلیاں۔ جنوں اپنے عملاں تے مان ہوئے بے شک آکڑ کے بوے آجے، جنوں حضور دی نگاہ کرم تے مان ہوئے زبان ضرور لایا جے۔ میں کیا حاجی صاحب حج تے مانے، مولوی نو تبلیغ تے مانے، اور نمازی حافظ نو قرآن تے مانے کہ میں حافظ ہاں، خدا دی قسم خدا تواڈیاں میریاں شکلاں نہیں بدلیاں۔ عرض کی تھی یا اللہ پچھلیاں قوماں دیاں شکلاں بدلتا رہی ہیں، اس قوم کی شکل نہیں بدلی۔ آواز آئی سیالوی مینوں دس میں او شکلاں کیویں بدلا جڑیاں محمد دی نگاہ وچ آ گئی۔
ہوں بند کر ٹھنڈی کر دیتی ہے. میں وہ شکلاں کیویں بدلاں جڑیاں میرے محبوب دی نگاہ وچ آ گئیاں. اور یہی وجہ ہے کہ میں قریب آ رہا کہ کریم آقا دی تشریف آوری تو بعد تے نبوت دا دروازہ بند ہو گیا. تو یا اللہ ہن جے کوئی گمراہ ہون لگیا تے ہن کی بنے گا؟ میرے آقا نے فرمایا پریشان نہیں ہونا، اگے جیڑا کام نبی کر دے رہنے نا وہ میں مصطفیٰ دی امت دے ولی کر کے وکھان دے. جڑے ولیاں دے منن والے او تے بولو نا، باقیاں نوں تے میں نہیں کہیا. پر میں میری امت آقا او کیویں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا آپ دی امت دے ولی کیویں کرن گے؟ میرے آقا نے فرمایا، میں جملہ میں دور نہیں جا رہا، میرے آقا نے فرمایا کام باہو کرے گا پیچھے فیض محمد کا ہوئے گا. فرمایا کم ایک کرن کے پیچھے فیض میرا ہوئے گا. پوچھا ذرا کہہ دو نا فیض. اللہ نے فرمایا جناب ولی قرآن دے اندر. اور یہی وجہ آج لوگ کہندے نے ولی کوئی نہیں، ولی کوئی نہیں. آئیے ذرا سنیے جناب ولی اللہ کریم نے قرآن دے اندر ارشاد فرمایا. اللہ نے فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة. اللہ نے فرمایا میں بھی ولی ہاں، میرا رسول بھی ولی ہے. فرمایا ایمان والے بھی، بولو بولو ذرا، فرمایا ایمان والے بھی ولی نے. حضرات ذرا توجہ فرمانا، ولی دے کئی معنی نے. الولی القرب، ولیوں میں جڑا قریبوں میں. الولی الناصر، ولیوں میں جڑا مددگاروں میں. ولیوں میں جڑا یاروں میں. عرب کی یا اللہ تو کدا کدا یار ہے؟ اللہ نے فرمایا اللہ ولی الذین، اللہ دوست ہے. یا اللہ کدا کدا؟ فرمایا آمنو آمنو، فرمایا جیڑے محمد دے نیڑے نے میں انہاں دے نیڑے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ نے جناب ولی فرمایا جڑے میں مصطفیٰ دے نیڑے نے میں انہاں دے، بولو بولو، میں اللہ نے فرمایا جڑے میرے محبوب دے نیڑے نے میں انہاں دے نیڑے ہاں. جڑے میرے محبوب دے قریب نے میں انہاں دے قریب ہاں. حضرات ذرا توجہ فرما دے جانا تو میں اج بات عرض کر رہا 1039 ہجری وچ آن والا جناب والی 1039 ہجری کے اندر آن والا کون ہے؟ کون جناب والی؟ جڑا مولا علی دلال ہے. توجہ ہے تھوڑی میرے بھائی. جناب والی جڑا مولا علی دلال ہے. مولا علی دلال، مولا علی پاک دے 18 بیٹے نے جنہ دے اندر حضرت امیر زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی اولاد دے وچوں جناب والی حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ دی ذات پاک بھی ہے. یاد رکھنا آپ علوی بھی نے، آپ ہاشمی بھی نے. آپ دے والد گرامی حضرت سلطان بازیر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ دی والدہ حضرت مائی بی بی راستی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ. او جدا باپ بھی ولی، جدی ماں بھی ولی ہے. اور جدو دو ولی رل کے پہ جان پھر اس جھولی دے اندر خدا حضرت باہو جیسا ولیاں دا امام پیدا فرما.
حضرات محترم ذرا توجہ فرمانا، تمہیں بات عرض کر رہی ہوں۔ حضرت سکی سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ آپ جڑے ویلے اپنی ماں دی جھولی وچ آئے، نیڑے بہن والے تسی بولتے جاؤ، مگر والے تواڈے پیچھے نیتی ہے، تسی بولتے جاؤ تانوں سخی پاک نوازتے جاتے ہیں۔ حضرات دی وقار تمہیں بات عرض کر رہی ہوں۔ حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ آپ جڑے بنے اپنی والدہ دی جھولی دے اندر آئے، آپ فرماندے نے، آپ دی والدہ فرماندیاں نے، اجے میرا لال دنیا تے نہیں آیا، میرے کنا میں آواز آندی ہے، میرے کنا میں آواز آندی ہے، توجہ دے نال میرے کنا میں آواز آندی ہے، مائی راستی جیڑا بچہ تیری جھولی وچ آن والا ہے، اے جدو دنیا تے آ جائے اے دا نام باہو رکھنا ہے، اے دا نام باہو رکھنا ہے، اے دا نام باہو رکھنا ہے۔ لیکن جملہ پورا سن لینا، مائی راستی بی بی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماندیاں نے، میں پوچھیا اوے آواز دین والیا کون ہے؟ انہیں آکھیا مائی صاحبہ نوکراں کولو نوکری لئی دیے، ذاتاں نہیں پوچھی دیاں، نوکراں کولو جناب والی نوکری لئی دیے، انہاں دیاں ذاتاں نہیں پوچھی دیاں۔ آپ نے جناب والی فرمایا او آواز دین والیا کون ہے؟ آواز دین والیا کون ہے؟ حضرات ذرا توجہ فرمانا، آپ نے فرمایا آواز دین والا کی کہہ رہے ہیں؟ آندے مائی راستی یاد رکھنا، اے شہزادہ جدو تواڈی جھولی وچ آ جائے اے دا نام باہو رکھنا، کیونکہ اے خدا دا بھی پیار ہے تے مصطفیٰ دا بھی پیار ہے، اے جناب والی خدا دا بھی پیار ہے تے مصطفیٰ دا بھی اے جناب والی پیار ہے۔ حضرات ذرا توجہ فرمانا، جڑے بلے حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ آپ اپنی والدہ دی جھولی وچ آ گئے، ذرا توجہ کرنا، پھر ماں تے ماں ہی ہوندی ہے نا، ماں تے ماں ہی ہوندی ہے نا، لیکن توجہ دے نال حضرت بی بی مائی راستی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماندیاں نے، جب میں باہو نو اپنی جھولی وچ ویکھیا تے مینوں انج لگے کہ جویں 14ویں دا چن ٹٹ کے میری جھولی وچ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ سلطانیہ، نعرہ سلطانیہ، نعرہ سلطانیہ۔ تواڈے ساؤنڈ وچ کوئی شک نہیں، نہ میں تواڈے تے کوئی گلا شکوہ نہیں کر رہا، میں صرف یہ عرض کر رہا کہ میری اپنی کمزوری ہے، تسی مہربانی تسی اج ہاتھ رکھنا ہے، تسی ایدے تے ہاتھ رکھو تے میں انہاں تے ہاتھ رکھنا، سائیں میرے تے ہاتھ رکھو، مہربانی۔ حضرات اس در تے نقصان نہیں ہوگا، اے میرا تہاڈا وعدہ ہے اور اے میرا دعویٰ ہے، پاکاں دی محفل وچ نقصان نہیں ہوئے گا۔ ایک باری ذرا آواز بلند کہہ دو ذرا سبحان اللہ، اچھا ذرا یار پھر کہہ دو سبحان اللہ۔ آپ فرماندیاں نے جڑے ویلے میرا شہزادہ میری جھولی دے اندر آئے، اے جملہ سنو گے یار تڑپ جاؤ گے، بی بی راستی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماندیاں نے میرا شہزادہ میری جھولی وچ آیا، نہ کچھ کھاندا ہے نہ کچھ پیندا ہے، آندیاں نے میں بڑی پریشان ہاں، میں آنیاں سویرے سحری تو لے کے اے ٹائم آ گیا ہے، دوپہر ہو گئی ہے، کچھ بھی نہیں کھادا۔ فرماندیاں نے میں سخی سلطان باہو دا متھا چمیا تے چم کے آنیاں تے چن دیا ٹکڑیاں، کھاندا کیوں نہیں؟ فرماندیاں نے میرے کنا
کناں وچ آواز آئی مائی راستی میرے ولی نو تنگ نہ کر اے دنیا تے آیا ہی روزے دی حالت وچ میرے ولی نو بار بار نہ کہے اے روزے دی حالت دی اندر نے اے جناب والی روزے دی حالت دی اندر نے حضرات ذرا توجہ فرمانا ایمانداری دے نال دسیا جے یار وہ جڑا دنیا تے آوے تے ماں دی جھولی وچ روزہ چھڈدا نہیں پیا وہ جڑا ماں دی جھولی وچ روزہ چھڈدا نہیں پیا جڑا جنابی والی ماں دی جھولی وچ روزہ نہیں پیا چھڈدا او بعد وچ کتے روزہ چھڈے گا حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ پتہ جے کس شان دا مالک آپ دے والد گرامی نے ایک دائی دی ڈیوٹی لائی انہوں باہر لے جایا کرو سیر کرایا کرو کدے کر رہا کدو کدے باہر جایا کرو لیکن ذرا توجہ فرمانا اے میں گل کدی پیا کرنا کس ولی دا ذکر چھڑ گیا ہے کس جناب والی ولیاں دے امام دا ذکر چھڑ گیا ہے آپ دی والدہ فرماندیاں نے ایک دن میں دائی دی ہاتھ دی اندر حضرت سخی سلطان باہو نو پکڑایا جڑے میرے آپ نو پکڑ کے پار لے کے گئیاں ساری گلی سنسان ہے لیکن جی میں حضرت باہو باہر نکلے جی میں آپ باہر نکلے دروازے کھل دے گئے کھڑکیاں کھل دیا گئیاں ہندو باہر آندے گئے بیبیاں چھتاں تے چڑھ دیا گئیاں گلیاں بازار بھر دے گئے گلیاں بازار بھر دے گئے تے پوچھیا او لوگوں پار پوچھیا لوگوں پار کی لین آئے ہو آکھیا بی بی چپ کر جا ساڈے کنا وچ آواز آئی ہے ہندوؤں پار آ جاؤ میرا ولی آ رہے او دے استقبال واسطے پار آ جناب والی میرا ولی باہر آ رہے اچھا ذرا سارے کہہ دو سبحان اللہ ایک بندہ نعرے دا بھی ذمہ لے لو توریا رہے کہ گل کرو انہاں دا چونج وج گیا اللہ کی طرف میں جناب والی جملہ دوبارہ کہنے لگا اور میں سارے نو نہیں کہندا ساڈی جماعت کے اندر شاہ صاحب ایک بڑا مسئلہ بن گیا جدا پیر نہ نہ ہوئے وہ نہیں بولتا کہندا میں نہیں بولتا میرا پیر نہیں میں کہ ظلم دی انتہا ہوندی تیرا پیر نہیں کملی والے دا غلام تے ہے نا تے تو حضور دے غلام تے راضی ہو جا کملی والا تیرے تے راضی ہو جائے گا تے بخیلی چھڑ دیو میں دوبارہ کہنے لگا میں جڑا جملہ کہنے لگا تسی ہضم کر گئے ہو حضرات ذرا توجہ فرمانا تو میں بات عرض کر رہا جڑے پہلے حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نو جناب والی دائی لے کے باہر نکلی گلیاں بازار بھر گئے چھتاں بھر گئیاں پوچھیا لوگوں باہر کی لین آئے ہو انہاں کیا ساڈے کنا وچ جماعت آئی ہے اور لوگوں باہر نکلو اج ولیاں دا ولی باہو آ رہا ہے آج جناب والی ولیاں دا ولی حضرت باہو آ رہے نے انہاں دے استقبال واسطے جناب والی باہر نکلو حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نو جس گلی جس بازار وچوں لے کے گزرنا مسلمانوں نو گل سنان لگا سکھاں تے ہندوؤں دی سنان لگا حضور دے غلاماں نو آپ نو جس گلی جس بازار وچوں لے کے ٹرنا ہندو نے ویکھنا تے کلمہ پڑھ جانا سکھ نے ویکھنا تے کلمہ پڑھ جانا غیر مسلم نے ویکھنا تے جناب والی کلمہ پڑھ جانا انہاں نو پوچھیا تسی ایویں ہی کلمہ پڑھ دیو پے ایویں ہی کلمہ پڑھ دیو پے انہاں نے آکھیا نا نا اسی ایویں کلمہ نہیں پہ پڑھ دے سانو
غلام ایڈا سونا او محمد آپ کتا سونا انہاں کیا جدا نوکر ایڈا سونا توجہ جدا غلام ایڈا سونا اے میرا ایک جملہ سنیا دیں اس سارے ہندو سے کٹھے ہو کے نا تے آپ دے والد گرامی دی ذات پاک کو لاغر ہو گیا انہاں ہاتھ جوڑے انہاں کیا حضور گل اے وے جی سانو مذہبی گھاٹا پہ پیندا جی تواڈے پتر دے چہرے دی زیارت نال ہن میں جملہ کہن لگا بزرگاں نو صدات پاک تو علماء نو کڈ کے میں گل کیتی حضرت باہو دے حسن دی تے کوجا بندہ تے داد نہیں نہ دے سکدا باہو دے حسن تے میں صاحب جملہ کہن دا دیاں کوجا بندہ کدے بھی حسن دی داد نہیں دے گا کوئی کہہ سکدا کہ سیالوی شکلاں خدا بنائیاں نے بندہ شکلاں نال کوجا تے سونا نہیں ہوندا کرتوتاں نال ہوندا ہے ابو لہب دا رنگ اگ دے انگارے جیسا سی پر ہے کوجا سی بلال حبشی دا رنگ کالا سی پر ہے سونا سی پاکاں دا ذکر سن کے جدے چہرے دا اپنے مالکاں دا ذکر سن کے جدے چہرے دا دیوا بج جائے او کوجا ہوندا ہے اور جدا دیوا روشن ہو جائے اور سونا ہوندا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری جیوے 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 آسن عالیہ حضرت سخی سلطان باہو جی میں ادھر بھی آ رہے ہیں توجہ دینال آپ دے والد گرامی کو لا گئے آکھیا حضور ڈکو جی شہزادے دا چہرہ میں تو سوکھا کر کے سمجھا دیا سکھ تے ہندو غیر مسلم ہو کے پتہ کی بیان دینے میرے پاک سلطان پاک نو ڈکو جی شہزادے دا چہرہ آپ نے فرمایا بھائی وجہ انہوں نے کہا جی وجہ اے کہ اے جدروں لنگ دینا ساڑھے تے ووٹ ہی موک دے جاندے نے اچھا کہہ جو یار سبحان اللہ ساڑھے تے ووٹ ہی موک دے جاندے نے فرمایا گل سنا بھائی اساں ایتھے رہنا کٹھیاں نہیں سمجھ آئی ولی دا پیغام بھی نال ہی لے لو ولی گلوں لان نہیں ہوندا گل نہ لان ہوندا جی آپ نے فرمایا اساں رہنا تھے کٹھیاں فرمایا بھائی گل ٹھیک ہے پر اب پنچایت بہ گئی فرمایا بھائی کنج باہر آنا چاہیے میرے پتر نو تکیا جے جدوں اپنے بندیاں دا چرچا کردا ہے انہوں نے کہا جی ایک ٹائم رکھ لو تے بندہ اسی رکھ لینے ہیں تنخواہ بھی اسی دینے ہیں تکیا جے اجے پڑھیا کلمہ بھی نہیں کیتی بیعت بھی نہیں آئے نوکری دے وچ بھی نہیں تے خرچہ باہو تے پہلوں پہ لاندے آپ دی ذات تے پہلے لا رہے ہیں توجہ ادھر من کے بھی سوچ دینے کہ لانا چاہیے کہ نہیں لانا چاہیے انہاں کیا دی اسی بندہ اپنا رکھ لیا فرمایا کادے واسطے آپ دے والد گرامی نے فرمایا انہاں کیا دی جدوں تہاڈے شہزادے نے باہر آنا ہوئے تے سانو دسیا جے اعلان اسی کراواں گے سبحان اللہ باہر آنا ہوئے اعلان اسی کراواں گے ہاتھ سے غیبی سے آواز آئی باہو دے باپ دیکھ لے اپنے شہزادے دا مقام ولی میرا اعلان خیر پکڑ دے ہائے 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 سبحان اللہ جیوے 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 نعرہ حیدری نعرہ سلطانیہ نعرہ سلطانیہ
آپ جڑے ویلے توجہ کرے جی یار اجے تے گل ٹری ہے اجے تے صرف آپ ایک باری گھروں باہر آئے نے تے گھنٹہ پورا ہو چلا سبحان اللہ میں تے اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا میری نہیں ایتھے مولویاں تے پیران دیاں زندگیاں ختم ہو جان سلطان پاک دی سیرت دی ایک سطر مکمل نہیں ہو سبحان اللہ واہ 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 آپ نے فرمایا ٹھیک ہے کیڑا اعلان کرنا جے کیویں اعلان کرنا جے انہاں کیا جی اساں ٹولا نہ سدیا نہیں اے تھوڑا جے ایک کیمرہ تے پیچھے کرو میں ویکھاں مگر والے سو گئے نے جاگتے مہربانی ہے میں کدھر نہیں جاندا میرے تے کیمرہ رہن دیو میں تے آئی مالکاں دی نوکری دینا توجہ دے نال کرے جی ایک منٹ ذرا پیچھے میں ذرا حضور دے غلاماں دی زیارت کرا اللہ اپنو سلامت رکھے تو توجہ دے نال اے بڑی مہربانی ہاں جی تے ہاتھ کھڑا کرے ذرا حضرت سکی سلطان باؤ دے منن والے حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری فرمایا کنج بلاؤ گے جی انہاں کہا جی اسی ٹول والا سدیا ہے آپ نے جدو باہر آن لگنا تو انہوں نے دس دینا کہ حضور آن لگے نے جی تے ٹول بجانا شروع کرنا تے ٹول جدو بجانا شروع کرنا جنہاں نو نہیں بھی سی پتا انہاں نو بھی لگ گیا کہ ولی دی آمد ہون لگی ہے واہ 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 سیالوی صاحب انہوں نے بھی پتا لگ گیا کہ جناب والی ولی دی بولو نا ولی دی جناب والی ولی دی آمد ہون لگی ہے آپ نے جس گلی بازار وچوں گزرنا تے ای آواز ہونی اے تن میرا اے چشمہ ہوے اے میں مرشد ویکھنا اے رجا لولو دے مڈ لکھ چشمہ ایک کھولا ایک جا اتنا دٹھیا او مینوں صبر نیا میں اور کدے ول اے بھیجا مرشد دا دیدار ہے مرشد دا دیدار ہے مرشد دا مرشد دا دیدار ہے حضرت باہو مینوں لاکھ کروڑا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری آئیے ذرا سنیے جنابی والی حضرت سخی سلطان باؤ رحمت اللہ تعالی علیہ آپ جنابی والی بیمار ہو گئے بچپن دی حالت بچپن دی اندر آپ جنابی والی بیمار ہو گئے خادمہ نے ہاتھ جوڑے حضور ڈاکٹر لے کے آویے فرمایا مینوں تے کوئی لوڑ نہیں سبحان اللہ حضور حکیم لے کے آویے فرمایا مینوں تے کوئی لوڑ نہیں حضور کوئی طبیب لے کے آویے فرمایا نانا او جنہیں دتا درد اوہ دے دوا او جنہیں دتا درد اوہ دے دوا میں مریض ہما او طبیب ہمیں
کوئی ڈاکٹر، فرمایا لوڑ کوئی نہیں حضور، کوئی حکیم، فرمایا مینوں لوڑ کوئی نہیں حضور، آپ ایتھے ہی بیٹھو اسی ڈاکٹر لے کے آنے آ۔ فرمایا جاؤ لے آؤ، جڑے میرے لین گئے حکیم نو جا کے آکھیا آ جاؤ، انہیں آکھیا کدھر جانا ہے؟ آکھیا حضرت باہو بیمار نے، انہاں نو جا کے ویکھنا ہے۔ انہیں آکھیا میں نہیں جانا، میں نہیں جانا، میں نہیں جانا۔ پوچھیا کیوں نہیں جانا؟ انہیں کہا میری پارٹی نے دسیا کہ جڑا باہو دا چہرہ دیکھ دے وہ کلمہ مدینے والے دا پڑھ جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ جناب والی حضرت باہو دا ویکھ دے او کلمہ مدینے والے دا پڑھ جاندا ہے۔ او میں نہیں جانا، میں نہیں جانا۔ انہوں آکھیا تو ڈاکٹر ہے، تیرا کام ہے کوئی بیمار ہوے انہوں جا کے چیک کر، تو آنے میں جانا نہیں۔ انہیں کیا گل سنو، میں نہیں جانا۔ حضرت باہو دے وجود پاک نال لگا کوئی کپڑا لے آو، کوئی کپڑا لے آو، میں سنگ کے دس دیاں گا بیماری کیڑی ہے۔ جڑے ویلے خادم واپس آئے حضور او آندا کوئی کپڑا لے آؤ، کوئی کپڑا لے آؤ۔ فرمایا اور چلے آؤ، ڈرتے کیوں جے یوسف نبی دی کمیر یعقوب دی اکھاں دے نال لگے تے نظر آ سکدی ہے، تے جے باہو کملی والے دا غلام میری کمیر کافر نہ لگے تے دے دل وچ ایمان آ سکدا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسن عالیہ حضرت سلطان باہو۔ آپ نے فرمایا کیڑی گل میرے نا متے کو سمجھے خطابت دے جوشت کڑا جملہ کہہ گیا۔ میرے آقا نے فرمایا سی میری امت دے ولی بنی اسرائیل دے انبیاء جڑا کام کرن کے میری امت دے ولی ہو کرن۔ سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا قمیض لے جاؤ۔ خادم خادمہ دیاں بھی کیٹاگریاں ہوندیاں نے نا، انہاں کی عرض کیتی حضور وہ آندا جی قمیض لے آؤ۔ فرمایا کوئی گل نہیں، جاؤ قمیض لے جاؤ۔ فرمایا جاؤ جاؤ قمیض لے جاؤ۔ تسی بھی بے فکر ہو جاؤ گے، تسی بھی خالی نہیں۔ ایک اچھا ایک باری جنہ رب دے ولیاں نال پیار اتنے ذوق نال ایک باری کہہ دو سبحان اللہ۔ کون آندا سنی سو گئے؟ کون آندا سنی سو گئے؟ اللہ دی عزت دی قسم اٹھا کے کہنا سائیاں دے بہن دی سادات پاک دے بہن دی ساری گل مکا دیاں، سخی پاک دے ذکر دی یہ برکت ہے کہ انہاں دے وجود بھی جاگ دے نے، انہاں دیاں روحاں بھی جاگ دیاں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ نے جناب والی فرمایا جاؤ جاؤ قمیض لے جاؤ۔ میرے وال تک نہ جاؤ۔ جڑے ویلے جناب والی قمیض لے کے گئے، تھوڑا جا ویکھ کے سنن والا جملہ مہربانی۔ جڑے ویلے ادھر ایک قمیض آئی، او کاکا جڑے ویلے جناب والی جڑے ویلے قمیض آئی ادھر ویکھیا جی، او حکیم نے قمیض نو پھڑیا انج کر کے اکھاں دے نال لائی۔ سبحان اللہ۔ اے ہر جملے تے بول دے جایا جی، جڑے ویلے جناب والی اکھاں دے نال لائی، سبحان اللہ۔ او دیاں چیخاں نکل گئیاں، چیخاں نکل گئیاں۔ اور پوچھیا او حکیمہ رونا کیوں ہے؟ انہیں کیا مینوں تے سی کہ باہو بیمار، مینوں تے سی کہ باہو بیمار پر بلی دی قمیض جدو میرے نال رکھی ہے مینوں سمجھ آ گئی ہے وہ بیمار ہو نہیں، بیمار میں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
جناب والی بیمار ہو نہیں بیمار بیمار میں بیمار ہو نہیں بیمار میں جے رب دل دیاں ہوئے اکھیاں دیوے ایتے چانن ہووے نوروں او بلیاں نو ہر شے او نظری آوے او کیا نیڑے کیا دور انہیں آکھیا مینوں تے سمجھ لگی ہے کہ بیمار ہو نہیں بیمار تے میں ہاں ایتھے قمیض انج ہاتھ چ پھڑی ہے ایتھے نال لائی پیری جُتی کوئی نہیں سر تے کپڑا کوئی نہیں واہ واہ گریبان کھلا ہے واہ وہ پوچھیا کہ ماں تیرا تے بڑا نا ہے وہ کوئی بن سمر کے ٹور باہر کدھر چلنا ہے وہ ساکیا چلیا جدوں وک جائیے پھر بننے سمرنے کا واہ 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 جدوں وک جائیے پھر بننا سمرنا کا دا تو حضرات جی وقار حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دی عمر پاک 6 سال دی ہوئی یہی میں تو انہوں سمجھانا چاہ رہا تھا کہ جدوں وک جائیے پھر زبان بندی کا دی جدو آئے جو سائیاں دے نا تو پھر یہ نہ بہو کہ میں بڑا امیر ہاں امیری نو گولی مارو کملی والے دے درد فقیر بن کے بہو سبحان اللہ آقا دے درد فقیر بن 6 سال آپ دی عمر آپ فرماندے نے میں گلی بازار میں جا رہے ہیں نورانی چہرہ تے نورانی سواری تے جان دا نور پہ ٹپکے تو نہ مینوں آواز ماری باہو فرماندے نے آواز ماری باہو تو فرماندے نے میں انج ہولی ہولی ہاتھ بننے تے ٹریا ٹریا نیڑے گیا اے جملہ غور نہ سنیا جے تو میں کیا جی حضور اللہ دی عزت دی قسم میں جملہ سورے چ بھی کہاں گا پر لفظ سن لویا جے لطف نہ آوے تو میں پاک ولی دی نلائن پاک دا صدقہ جملہ کہن لگا لطف نہ آوے پرے مجمع کھلو کے بندہ میرا جملہ پرتا دیا دے میں خراج تحسین پیش کرانگا توجہ دے نال آکھیا باہو جی حضور فرمایا تینوں لین آیا حضور کدھر جانا ہے فرمایا کملی والے تیری اڈیک وچ بیٹھے ہیں سبحان اللہ ہائے 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 یا رسول اللہ نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری جیوے جیوے اکھ دا تارا دل دا چین اکھ دا تارا دل دا چین اکھ دا تارا دل دا چین ابیات دی وقت میں ان جملہ سورج بھی کہنے لگا جے جناب والی سواری تے آن والے نے آواز ماری آکھیا باہو جی حضور فرمایا چلا چلیے آکھیا حضور کدھر جانا حضور کدھر جانے اے سنیا جے غور دے نال آکھیا تینوں کملی والے نے بلایا اے میں جملہ کہن لگا جے زور غور دے نال سنیا جے آکھیا تینوں کملی والے نے بلائے آکھیا حضور تسی کون تسی کون تسی کون آپ نے فرمایا باہو میرا نام مولا علی ہے میرا نام مولا علی ہے مولا علی ہے وہ راز دار خفی چلی ہے جدھر دیکھو علی علی ہے وہ راز دار خفی چلی ہے جدھر دیکھو علی علی ہے دوا مدینے کی ہر
جدھر دیکھو علی علی نانا یار ایماندار ایک باری ڈٹ کے آنکھے علی علی ہے گواہ مدینے کی ہر گلی ہے جدھر دیکھو نعرہ حیدری نعرہ حیدری ڈٹ کے ذرا مولا علی پاک کا نعرہ دو ہاتھوں بلند کر کے جس طرح حضرت صاحب ذکر کر رہے نے انج ذرا ڈٹ کے دو ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری نعرہ حیدری اللہ اکبر توجہ ہے جڑے ویلے جناب والی مولا علی نے نال بٹھایا مولا علی پاک نے ہن ایمانداری دے نال دسیا جے وقتاں تے ناز کرو تسی کس پیر دے منن والے ہو جنوں بلان والا نبی ہوے لے جان والا علی ہوے سبحان اللہ جڑے ویلے مولا علی پاک لے کے گئے جناب والی میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام سرکار نے انج کر کے باواں کھولیاں فرمایا باہو آ جا بہو آ جا میں تیرے انتظار وچ بیٹھا ہوں حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماندے نے ان کر کے میرے آقا نے باواں کھولیاں جڑے ویلے سرکار نے باواں کھولیاں حضرت سخی سلطان باہو میرے آقا دے سینے دے نال لگے سینے دے نال لگے سینے دے نال لگے آپ فرماندے نے خدا دی عزت دی قسم پھر مینوں نہیں پتا کہ میں فرشاں تے لگا پھرنا یا عرشاں تے نعرہ تکبیر میں اپنے آقا دے سینے دے نال لگا تے آندے نے دل دریا سمندروں ڈونگے تے کان دلائیں دیاں اے جان ہوں 14 تفکر اوے دلے دے اندر اسا تنبو وانگن اے تان ہوں جڑے ویلے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سخی سلطان پاک نو اپنے نال لایا اے غور نال سنن والے جملے نے حضور نے فرمایا باہو جی آقا فرمایا میرے ہاتھ پہ سبحان اپنا اللہ ہاتھ رکھ اے انہوں سمجھ آئے گی جدہ ہاتھ کسے دے ہاتھ وچ ہے فرمایا میرے ہاتھ تے اپنا ہاتھ رکھ فرمایا کوئی فیض لیندہ ہے باہو کسے پیر کل کوئی لیندہ ہے کسے پیر کل کوئی لیندہ ہے کسے پیر کل آج باہو ڈائریکٹ بیعت کرے گا کسے پیر دی نہیں جگ دے طبیب دی تے رب دے حبیب دی کرے سبحان اللہ سبحان اللہ آپ نے میرے ڈائریکٹ آپ اس واسطے فرمایا میں سروری قادری ہوں فرمایا میری ڈائریکٹ بیعت مدینے دے تاجدار دی ہے تو انہوں خوشی نہیں ہوئی جنہوں خوشی ہوئی ہو بولو باقی رہن دو یار پھر ایک باری کہہ دو ذرا سبحان اللہ پھر میرے آقا نے اگے ٹوریا تے صدیق اکبر دے ہاتھ وچ پھر اگے ٹوریا تے فاروق اعظم دا ہاتھ پھر اگے ٹوریا تے عثمان غنی دا ہاتھ تے مولا علی تے اگے لے کے گئے سن پھر اوتھوں ٹوریا تے امام حسن پاک دا ہاتھ پھر امام حسین پاک دا ہاتھ ہائے 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 پھر اوتھوں ٹرے تے آپ فرماندے نے ایک پردہ
حضرات تمہیں بات عرض کر رہا ہوں، توجہ میرے وال. کئی بندے تے دا تے ہن انہاں آکھیا چل لیٹ گئی ہے، دا لگ گیا ہی تے اگاں پیچھے ہو گیا بھائی. تسی بارہ توجہ، یہ جان والے نو گناہ کوئی نہیں، جی جنی حاضری ایسی ہوگی ڈٹ کے کہہ دو سبحان اللہ. جڑے ویلے جناب والی اور آپ فرماندے نے پردہ سی، جڑے ویلے پردہ اٹھیا نا تے پتہ کی آواز آئی؟ آواز آئی او میرے نوری پترا. نہیں نہیں نہیں، میں اپنی بات نو نہیں سمیٹنا. آکھیا میرے نوری پترا، آکھیا جی آواز میرے آقا نے فرمایا باہو پتہ ہی آواز دین والا کون ہے؟ آقا کون ہے؟ فرمایا میں مصطفیٰ دی لاڈلی بیٹی حسن حسین کی ماں فاطمہ پہ آواز. آپ نے فرمایا میری بیٹی آواز دے رہی ہے. حضرت سیدہ پاک نے بھی آپ دے سر تے ہاتھ رکھیا تے آپ فرماندے نے پھر جدوں میں اس بارگاہ چو واپس آیا نا تے ایک دن اماں جی کہن لگیاں پترا جا کوئی پیر بھی پھڑ لے، کوئی پیر بھی پھڑ لے. آکھیا اماں دے ہوندیاں کیڑا پیر پھڑا؟ آکھیا نہیں پترا عورتاں نو بیعت کرن دی اجازت نہیں، اے سلوک دیاں منزلاں تے تصوف دیاں راہاں نو طے کرن واسطے پیر پھڑنا ضروری ہے. آپ دے دور دے ولی کامل حضرت حبیب شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ او جنا جنہیں نا اپنے آستانے تے نا ایک دیگ رکھی سی. دیگ تے پتہ جیڑا آپ نے کول آندا سی نا حضرت حبیب شاہ دے کول آپ نے دیگ دے وچ ہاتھ رکھانا تے ولی بنا دینا. دیگ دے وچ ہاتھ رکھانا تے ولی بنا دینا. آپ بھی جا کے نا حضرت سخی سلطان باہو لین وچ کھلو گئے تے کسے آکھیا حضور اے نواں درویش آیا جی، آپ ویکھ کے مسکرا پے. فرمایا پھر کی کراں؟ آکھیا دور اینو بھی کدھرے کم لاؤ جی. فرمایا چپ کر جاؤ، ایک کم لگن نہیں آیا، ایک کم بنان آیا ہے. حضرت حبیب شاہ نے فرمایا کم لگن نہیں آیا. آکھیا چل بھائی چلیا تم ہی اگے آ جا، ہاتھ رکھنا تم ہی دے گے. تو مسکرا کے فرمایا شاہ جی اے دیگ والیاں نو میں اندروں بھی جاننا تے میں دیگ والیاں نو باہروں بھی جاننا. کوئی اگلی گل کرو جی. آپ نے فرمایا اچھا. آپ نے خادمہ مل ویکھیا، ایک خادم پجیا پجیا آیا، انہیں پانی والی مشک پھڑی سی تے کہن لگا چل بھائی جنیا اے پانی والی مشک پھڑ تے مسجد دے حمام وچ پانی بھریا کر. اونوں اے سی اج ساری دیہاڑی پانی بھرے گا نا تے آپ ہی شامی لگ پتا جائے گا کہ اگوں میں حبیب شاہ دے کول آنا کل ہی ہے. پر انہاں نوں اے نہیں سی نہ پتا اگے مشک پھڑن والے کوئی اور سن، آج مشک پڑھن والا باہو ہے. سبحان اللہ. آپ اندر گئے پانی والی مشک پھڑ کے لے آندی، ایک مشک دے نال سارا حمام ہی بھر چھڑیا. ایک مشک دے نال سارا حمام بھر چھڑیا تے رولا پے گیا. رولا پے گیا جی وہ درویش نے تے ایکو مشک نال ہی بھر چھڑیا. حبیب شاہ صاحب اٹھے تو فرمایا میں تانوں آکھیا نہیں سی وہ کم لگن نہیں آیا، کم بنان آیا. فرمایا میں نہیں ساندا. آپ اٹھے نا فرمایا یہ کی پیا کرنا ہے؟ عرض کیتی حضور کہ جڑیاں راواں تسی مینوں پہ وکھاندے ہو نا اے تے میں ماں دی چولی وچ پڑھ کے تے ویکھ کے آیا. انہاں آکھیا پھر اج چیک ہی نہ کر لویے. جڑے ویلے جناب والی حضرت حبیب شاہ نے پرواز کی تھی، آپ نے جناب والی جڑے ویلے پرواز کی تھی، حضرت حبیب شاہ دوسرے ملک کے اندر گئے، جا کے زمینہ میں حل چلا رہے نے، اپنا بھیش بدل کے حل چلا رہے نے. حضرت سخی سلطان باہو حضرت حبیب شاہ دے کول جا کے کھلو گئے. آکھیا بابا جی پاویں حل اوتھے چلاؤ پاویں ایتھے چلاؤ، باہو اوتھے بھی جان دے ایتھے.
کہ حضور میں ایتھے بھی جاننا. انہیں انج کر کے باں تو پھڑیا. انہیں کیا جنیا تو جڈی بھاری منزل لین آیا نا وہ میرے کول کوئی نہیں. تے آکھیا پھر حضور آکھیا تو میرے مرشد کریم دہلی دے اندر حضرت سید عبد الرحمان شاہ دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ انہاں دی بارگاہ وچ جا. آپ جڑے ویلے دہلی پہنچے نا ادھر تکیا دے ہر مرید اپنے پیر کا انتظار کر دے پر دہلی دے چوک میں سید چوک کھڑا کے اپنے مرید کا انتظار پیا کر. آپ چوک کھڑے نے تے جاندے سینے نہ لایا فرمایا تیرے کل ریاستاں تے مجاہدہ نہیں کرانیاں آجا مجاہدے نہیں کرانے میرے سینے دے نال لگ. جو کچھ بھی ہے سی نا آپ نے جناب والی دے کے تے ٹوریا. جڑے ویلے دے کے ٹوریا نا تے آپ دہلی دے بازار وچوں جدھروں بھی لنگے نا خدا دی قسم انسان تے انسان رہ گئے. آپ نے جانوراں وال بھی نظر کیتی نا تے جانور بھی رسے ٹڑا کے تے باہو دے قدماں وچ آ کے جدوں آپ دی ولایت دا شور اٹھیا تے لوگاں پوچھیا کادا رولا ہے. کسے نے جا کے شاہ صاحب نو سید نو دسیا حضرت عبد الرحمان شاہ دہلوی نو سید عبد الرحمان دہلوی رحمت اللہ. حضور او جڑا فقیر ٹوریا جے نا اے او دے کم جے. آپ آئے تے فرمایا باہو ایڈی مہنگی دولت ایڈی سستی ویچی ہم نے. عرض کیتی لجپالا میں کیا چلو جڑا سائیاں سودا دیتا ہے ذرا چیک تے کر کے ویکھیے او تے طاقت کی. جناب والی آپ نے فرمایا علی فی اللہ چمبے میرے مرشد من وچ لائی نفی اسبات دا پانی ملیا ہر لگے ہر جا اندر بوٹی اے مشکل مچایا اے جان پھلنتے پر میں قربان اتنا تو حضرت باہو جس مرشد یہ پھوٹی لائی حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے ساری زندگی پھر حضور دی محبت کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی عشق دے اور سرکار دی محبت دے لوکاں نو اے نظرانے تے لوکاں نو اے دولت ونڈی تے کس انداز وچ ونڈی. آپ ایک باری آخری بات عرض کرنا ڈیرہ غازی خان آپ سفر تے سن تے خادمہ عرض کیتی حضور ایتھے ایک اللہ دی نیک عورت ہے خاتون ہے اللہ دی نیک بندی ہے تے او نا بڑا فقیرہ نال پیار کر دیئے او دے گھر ذرا ٹھہر نہ جائیے. فرمایا ٹھہر جانے ہیں. بی بی آپ نو بٹھا کے نا لگی جنابے والی سارے فقیران دی روٹی پکان. او دی ایک بچی بھی سی جدا کول پنگوڑا سی سخی سلطان پاک دے مسلے دے کول. او بچی رو پئی جڑے ویلے روئی نا تے بی بی بول پئی او ساکیا بابا ادھر بچی نو چپ تے کرا دے. آپ نے ان کر کے او دے تے ہاتھ رکھیا تے فرمایا اللہ جڑے والے اللہ دی طرف لائی تے بچی چپ ہو گئی. مائی دوڑی دوڑی آئی آندھی ہے بابا مارتے نہیں اچھڑی بابا مارتے نہیں اچھڑی. فرمایا ماری تے ہے پر مصطفیٰ دی ذات تے ماری ہے.
فرمایا مر کے گئی ہے اور مصطفیٰ دی ذات تے مری ہے آندھی ہے کنج دا مارے فرمایا کنج دا مارے کنج دا مارے جان مر جائے گا پر اے مر کے بھی نہیں مرے گی اے مر کے بھی نہیں مرے گی پاکاں دی سنگت وچ جڑا آ جائے اللہ انہاں نو حیاتی عطا فرما چھڑدا ہے تو اللہ دی عزت دی قسم حضرت سخی پاک دے قدماں وچ بیری او بیری جڑی عاشقاں دی زیارت دا راہ ڈکدی سی ایک دن سخی پاک نے فرمایا نی بیریے تے میریے تو میں آپ نے توجہ دینا اور ایک کی بات میں یہی عرض کرنا ایک بات ایک چھوڑ کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی حضور دی محبت آپ نو کریم آقا یہ ساری زندگی اولیاء اللہ نے سانو محبت کی دیتی ہے اور میں یہی پیغام دے کے اپنی بات پیغام نہیں ہے اور حضور دی محبت بھی ہے دیکھو خدا اپنے حبیب دی ادا نال کتنا پیار کرتا ہے کوئی ایک بندہ مینوں اج ہاتھ کھڑا کر کے کہہ دے کہ حضرت سخی سلطان پاک دی داڑھی شریف کوئی نہیں سی ہے کوئی جڑا کہ جی آپ دی داڑھی کوئی نہیں سی تے تسی کدے منن والے جڑا سخی سلطان پاک دا منن والا ہاتھ کھڑا کرے نا تے ہاتھ تھلے کر لو بڑی مہربانی آپ دی تے داڑھی ہے سی آپ دی تے داڑھی ہے سی تے کوئی ایک کہے کہ آپ بے نمازی سی ہائے 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 انہاں تے او نماز پڑھی ہے او نماز پڑھی ہے کہ نماز بھی سلطان باہو تے ناز کر دی گئی اور آپ نے ساری زندگی حضور دی محبت دا درس دیتا کیڑا کہ ایک امیر سی نا امیر وہ مرن لگا تے اپنے پتراں نو آکھیا آندا میری داڑھی کوئی نہیں تے انج کریا جے روح لے کے نہ روح تے یار میری داڑھی نکلی بنا کے تے مینوں قبر وچ لٹا دیا جے سنیا قبر دے اندر چٹی داڑھی والے دا بڑا حیا ہوندا ہے سنیا چٹی داڑھی والے دا قبر وچ جڑے ویلے گئے نا کیا قبر وچ تے فرشتیاں پوچھیا مر ربکا تیرا رب کون ہے انہیں کیا کچھ خیال کرو میری چٹی داڑھی ہے انہیں کیا نبی کون ہے انہیں کیا کچھ خیال کرو میری چٹی داڑھی ہے فرشتے عرض کی تھی یا اللہ تو بھی جاننا ہے اسی بھی جاننے ہیں یہ دی داڑھی نکلی ہے آواز آئی فرشتے ہو چھڈ دیو اے میرے یار دی بھی ادا تو میرے یار دے یاراں دی ادا بنا کے لے آئے دے نال دسو او جڑا نقل داڑھی لے کے کپڑے بن جائے فرشتے او دا یا کردے نے تے جڑا اصل لے کے جائے او دا کیوں نہیں ہے سبحان اللہ جڑا اصل لے کے جائے آؤ اللہ والیاں دے در تے آئے ہو تو اج حضور دی سنت بھی لے کے جاؤ آقا دا پیار بھی لے کے جاؤ اور حضور دی محبت سرکار دی غلامی بھی لے کے جاؤ سخی سلطان پاک دا منن والا او یہ جتے دل دی ایک ایک دھڑکن یا رسول اللہ پکارے اور یا حبیب اللہ پکارے اور اے کہے کہ آقا کی محبت دین حق کی شرط اول ہے اگر ہو اس میں خامی تو سب کچھ نامکمل ہے یہی اللہ والیاں دا پیغام ہے اور یہی انہاں دی تعلیمات نے اللہ میری اور آپ کی حاضری قبول منظور فرمائے وآخر دعوانا